اوسلو نوبل امن انعام 2024 کے لیے فلسطین کے 4 صحافی بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ اعلان 11 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ نامزد کیے جانے والوں میں فوٹو جرنلسٹ و عزیزہ، ٹی وی رپورٹر ہند خراوی، صحافی بسیان عہدہ اور رپورٹر وائل الہدو شامل ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق غزہ میں جاری لڑائی کے دوران ان فلسطینی صحافیوں نے بے مثال بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ ان کی محنت سے دنیا کو اندازہ ہو سکا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور غزہ کے باشندے کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ عزیزہ ایک فوٹو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے جنگ زدہ علاقے میں بمباری کے دوران تباہ حال عمارتوں، زخمی انسانوں اور مردہ جسموں کی دلخراش تصاویر دنیا کو دکھائیں۔ بے کس و لاچار فلسطینیوں کے المناک داستانیں سامنے لائیں جس سے انسانی المیہ کو اجاگر کرنے میں مدد ملی۔ ہند خداری ایک مقامی ٹی وی رپورٹر ہیں، ایک صحافی خاتون ہیں۔ ان کے باوجود وہ جنگ کے دوران بہادری کے ساتھ جنگ زدہ علاقے سے براہ راست رپورٹنگ کرتی رہیں۔ فرائض کی انجام دہی میں سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ خاتون صحافی بسیان عہدہ کی غزہ جنگ سے متعلق ایک ویڈیو کو ایمناز ایوارڈ کے لیے بھی منتخب کیا جا چکا ہے۔ وہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ اور متحرک سماجی کارکن بھی ہیں۔ وہ جنگ زدہ علاقوں سے انسانی المیوں پر مشتمل ویڈیو بنا کر دنیا کو حقیقت سے آشکار کرتی ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں اپنے اہل خانہ کو کھونے والے فلسطینی صحافی وائل الہدو کو کون نہیں جانتا۔ تجربہ کار رپورٹر وائل نے فلسطینیوں کی جنگ کے وقت کی جدوجہد کی دستاویزی شکل میں پیش کر کے نام کمایا۔ ناروے کی نوبل کمیٹی نے امن کے نوبل انعام کے لیے اب تک 285 انٹریز وصول کی ہیں، جن میں 196 شخصیات کے علاوہ 89 تنظیمیں یا ادارے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے نے غزہ اور مغربی کنارے پر حملے پر صہیونی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے الجزیرہ نیوز کے حوالے سے بتایا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی بربریت نے خاص طور پر ایسے ممالک میں بڑے پیمانے پر مخالفت کو جنم دیا ہے جو مغربی طاقت کے زیر اثر نہیں ہیں۔ اس بنا پر اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے نے مغربی کنارے پر صہیونی افواج کے بڑے پیمانے پر حملے کے حوالے سے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مغربی کنارے میں بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس علاقے میں صہیونی بستیاں پھیل رہی ہیں جبکہ اسرائیلی فوج فلسطینی شہریوں پر حملے کر رہے ہیں اور انہیں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چینی مندوب نے مزید کہا کہ ہم مغربی کنارے کے جنین، تلکرم اور طوباس میں اسرائیلی فوج کی وسیع کارروائیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور بیجنگ ان اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ برلن ماہرین آثار قدیمہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران تباہ ہونے والے برلن سیلرز کی باقیات سے 17ویں صدی کی جاپانی تلوار دریافت کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ تلوار جاپان کے ایڈورڈ سے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ملک نے بیرونی نوآبادیاتی اور مذہبی اثرات کو روکنے کے لیے خود کو الگ تھلگ کرنے کی سخت پالیسی پر عمل کیا اور تقریباً 3 صدیوں تک اپنی سرحدوں کو بند رکھا۔ اس کو ایک حیران کن دریافت قرار دیا جا رہا ہے۔ برلن کے اسٹیٹ آرکیالوجسٹ اور میوزیم کے ڈائریکٹر میتھاس کا کہنا ہے کہ کون سوچ سکتا تھا کہ جس وقت جاپان سے علیحدہ تھا اور یورپی سیاح بمشکل ہی یہاں آتے تھے، اتنی پرانی تلوار برلن کیسے پہنچے گی۔ یہ تلوار مولکن مارک میں 2022 میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئی تھی۔ اور ایک دلچسپ خبر، ناروے کے شاہی خاندان کی باغی شہزادی 52 سالہ مارتھا لوئس نے اپنے روحانی پیشوا ڈیرک سے ساحل کے کنارے واقع ایک ہوٹل میں شادی کریں گی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اپنے عجیب و غریب خیالات اور طرز زندگی کے باعث پارتھا نے شاہی خاندان سے دستبردار کا اعلان کیا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں اور جنات اور فرشتوں سے باتیں کرتی ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC نے عام لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بل کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز پیش کریں۔ لوک سبھا کے رکن اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین جگدمبیکا پال نے وقف ترمیمی بل 2024 کے وسیع اثرات پر غور کرتے ہوئے اس سلسلے میں عام طور پر عوام اور NGOs، ماہرین، اسٹیک ہولڈرز اور اداروں سے خاص طور پر رائے طلب کی ہے۔ تجاویز کے ساتھ یادداشتیں بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
خیال ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 جیسا لوک سبھا میں پیش کیا گیا پارلیمنٹ کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو جانچ اور رپورٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ بالی ووڈ کے میگا اسٹار امیتابھ بچن نے بتایا کہ وہ کولکاتہ میں کام کے دوران 8 لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے تھے۔ امیتابھ بچن ان دنوں سونی انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن کے علم پر مبنی گیم شو کون بنے گا کروڑ پتی سیزن 16 کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ KBC کے حالیہ ایپیسوڈ میں ایک کنٹسٹنٹ نے امیتابھ کو بتایا کہ وہ پونے میں 8 لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا ہے۔ امیتابھ بچن نے بتایا کہ وہ یہ سن کر حیران نہیں ہوئے کیونکہ وہ خود بھی 8 لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھے۔ امیتابھ بچن نے کہا کہ 8 لوگ ایک کمرے میں، 8 سے ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ ہم اپنے کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت کی تلاش میں نکلے تو کولکتہ گئے۔ کسی طرح مجھے وہاں 400 روپے ماہانہ پر نوکری مل گئی۔ وہاں بھی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ایک کمرے میں 8 لوگ رہتے تھے۔ بہت مزہ آتا تھا۔ ہم لوگ 8 تھے اور پلنگ 2، زمین پر سونا پڑتا تھا۔ آپس میں خوش رہتے تھے، آپس میں لڑائی ہوتی تھی کہ آج ادھر سوئیں گے، پلنگ پر کون سوئے گا اور بستر پر کون سوئے گا۔